اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ رزق کی طلب اور تلاش۔ رزق کو طلب کرنے کا حکم ہے، اس کو تلاش کرنے کا۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ ذکر موجود ہے کہ رزق کو تلاش کرو۔ تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یہ بذات خود یہ چیز ایک دلیل ہے اس چیز کی کہ ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے رزق پیدا فرما کے رکھ دیا ہے، کسی جگہ تک رکھ دیا ہے۔ آگے بندے کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے اس کو تلاش کرنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے، صلاحیت، محنت سب کچھ کر کے اس کو یہ کرنا ہے۔ تو جیسے کہ ہمارا جو اس رزق کے بارے میں بنا ہوا عقیدہ ہے وہ تو بالکل باطل عقیدہ ہے کہ بس جی اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، کسی کو تھوڑا دے دے، کسی کو بہتا دے دے۔ آگے جو تھوڑا بہتا ہے یہ تو بندے کے اپنی کوشش سے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے، بندے کے اپنے علم پر ڈپینڈ کرتا ہے، صلاحیت پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ پھر اس میں آگے یہ اگر اسی طرح ہی چھوڑ دیا جائے، ہر بندہ اپنی صلاحیت کے مطابق یا علمی استعداد کے مطابق چیز حاصل کرے تو پھر وہاں بھی فرق پڑ جائے گا۔ زیادہ چالاک ہیں، تیز ہیں، بورا بازیاں جسے کہتے ہیں، وہ ان کو آتی ہیں کام میں، تو وہ رزق کے وسائل پر زیادہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے ایک بڑا صاف شفاف قسم کا نظام ہونا چاہیے۔ اگر جن کے پاس زیادہ چلا جاتا ہے ان سے وہ رزق ان سے لے لیا جائے، لے کر جن کے پاس کم ہے، جو نہیں اپنا پورا کر پا رہے بنیادی ضروریات، ان کو دے دیا جائے۔ یہی بنیادی ہے کیپٹلزم میں، ٹیکس کی صورت میں جو لیتے ہیں وہ، یا اسلام میں زکوٰۃ کی صورت میں ہے۔ زکوٰۃ کا ہمارا کوئی نظام نہیں ہے، ٹیکس کا ان کا بڑا ایک جامع اور مربوط نظام ہے، کس طرح وہ کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر آگے اس کی کس طرح وہ تقسیم ہوتا ہے، کس طرح اس کے مقاصد پورے ہوتے ہیں، اس کا مصرف جو ٹیکس کا ہے۔ ہمارا زکوٰۃ کا بالکل اسی طرح کا پیرلل ہے چیز اس نظام میں زکوٰۃ، لیکن کوئی نظام نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، بالکل مرضی ہے۔ عرض کر چکا ہوں کہ اگر نظام کو سمجھنا ہے تو دیکھیں جس طرح ان کا ٹیکس کا نظام ہے ویسے ہی ہمارا ہونا چاہیے۔ خیر، عرض کر رہا ہوں کہ یہ رزق کی طلب و تلاش، قرآن کریم نے کہا ہے کہ حصول رزق کے لیے اس کی طلب اور جستجو بنیادی شرط ہے۔ اب دیکھیں، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے، یہی اتنی بات ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ پروڈیوسر ہے، پروڈیوس کر کے اس نے ایک حد تک رکھ دیا ہے، تمہارے سامنے رکھ دیا۔ پوری کائنات ہی ایک طرح سے یہ خزانے کی صورت یا رزق کی صورت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس سے آپ نے طلب کرنا ہے، اس کی جستجو کرنی ہے، اس سے حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ پروڈیوسر ہے، ڈسٹریبیوٹر نہیں۔ براہ راست وہ کسی کو رزق نہیں دیتا، جانور کے منہ میں بھی نہیں ڈالتا، بندوں گھروں میں بھی کوئی روٹیاں پکا کے نہیں دیتا، کچھ نہیں کرتا، ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے۔ یہ تم نے، انسانوں نے خود کرنا ہے، جو بنیادی شرط ہے۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں ابتغاء فضل اللہ کہا گیا ہے، تلاش کرو اللہ کا فضل، اللہ کا فضل۔ یہ بھی تھوڑی سی ہے کہ اس کو پہلے ہی فضل کہہ دیا کہ یہ فضل ہے۔ چلو فضل میں سے ہے، میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ کوئی چیز جو ہے وہ اس کا استعمال اس کو باعث فضل اور باعث غضب بناتا ہے۔ اب دیکھیں جو مالدار لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے کس طرح اڑاتے ہیں، اور اس پیسے کے سر پہ، وہ اس فضل کے سر پہ کیا کیا وہ بدماشیاں کرتے ہیں، یا غنڈہ گردیاں کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں۔ ہے نا قرآن پاک میں بھی
کہ عمرہ کو ہی ہم نے جرائم کا مرتکب بنایا. جب بھی ہم نے کسی بستی میں ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کی عمرہ نے ہی اس کی مخالفت کی سب سے پہلے. تو عمرہ دولت کی وجہ سے ہوئے نا، مال و دولت کی وجہ سے، جسے فضل کہا گیا ہے. تو اللہ کا فضل یہ کام کرتا ہے. تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے جس طرح ہم نے سمجھ لیا جس کے پاس بہت ہے بڑا اس پر اللہ کا فضل ہے. خیر بات ہو رہی ہے رزق کی طلب و تلاش کی، اس کو ابتغاء فضل اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق کی تلاش. عطا کردہ اللہ کا ہے، پیدا کردہ اللہ کا ہے، تلاش ہم نے کرنی ہے، انسان نے کرنی ہے. اس نے کہا ہے کہ دن اور رات کی گردش آیات خداوندی میں سے، اللہ کی نشانیاں جسے کہتے ہیں نشانیوں میں سے ہے. یہ آیات خداوندی ہم نے کئی جگہ پر معجزے کی شکل میں اس کو سمجھ لیا. آیات خداوندی ہے، یہ نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، اور ان کو روشن تابع اس لیے بنایا گیا ہے. دن اور رات جو ہے، ایک تو کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، آگے پیچھے آ رہے ہیں کیا، کس لیے، کیا حکمت، وہ اس کا بتایا ہے. لے تب تک فضل من ربکم، یہ بنی اسرائیل کی 12 نمبر آیت. ان کو روشن و تابع اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ تم اپنے رب کے فضل رزق کی تلاش کر سکو. بات بازی ہوگی، مطلب تلاش کرنا ہے بندے نے. رزق کی اس طلب و جستجو کے لیے کشتیوں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے جو اس زمانے میں سامان رزق کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا بہترین ذریعہ تھیں. اس وقت بھی تھیں، آج بھی ہیں. جہاز ہیں بڑے بڑے، جو جہاز مال بردار جہاز مال کو ادھر ادھر لے کر جاتے ہیں، ان کی بہت افادیت ہے، سستے پڑتے ہیں. لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے مال کو بھیجنے کارگو کرنے سے بہترین ذریعہ تھی. آج بھی ان کی افادیت کچھ کم نہیں. وَتَارَ الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ نحل کی 14 نمبر ہے. وَتَارَ الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تم دیکھتے ہو کہ سمندر میں کشتیاں کس تیزی سے تیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کے فضل رزق کی تلاش کر سکو. یہی مضمون یہ روم کی 46 نمبر آیت میں، فاطر کی 12 نمبر آیت میں، اور جاسیہ کی بھی 12 نمبر آیت میں یہ آیا ہے. رزق کو تلاش کرنے، رزق کی اس طرح طلب و تلاش مومن و کافر ہر ایک کے لیے ضروری ہے. کوئی استثناء حاصل نہیں مسلمانوں کو. جو مومن ہے وہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، اور جو کافر ہے وہ لگا رہے، ایسی بات نہیں. آگے ذکر آئے گا. چنانچہ محمد رسول اللہ والذین معہ کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیا خوبی ہے، یبتغون فضل من اللہ ورضوانا، سورۃ فتح کی 29 نمبر. اور وہ اللہ کے فضل رزق کی طلب و جستجو کرتے ہیں. یہی بات یہ مزمل کی 20 نمبر میں کہا گیا ہے. بلکہ دوسری جگہ مومنین کو اس کا حکم دیا گیا ہے. یہ اہم بات، یہ اہم چیز یہ جانتے ہیں. سورہ جمعہ کی 10 نمبر آیت، فائزہ قودیات الصلاۃ فانتشروا، پھیل جو پس فی الارض، زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے رزق کی تلاش کرو. یعنی 62 نمبر یہ سورت جمعہ اور 10 نمبر اس کی آیت. جب تم صلات سے فارغ ہو جاؤ تو پھر زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کے رزق کی تلاش کرو. یہی موضوع تھا. بتانا یہ مقصود ہے کہ اس کی طلب و جستجو کی جاتی ہے، کرنی پڑتی ہے، کرنی چاہیے. رزق کی جو ہمارا تصور ہے تو وہ بالکل ہی غلط ہے. کہ اللہ نے ایک تو ہم دیکھیے اللہ کے بارے میں عقیدہ کتنا ضروری، کتنا اہم ہے. یہاں سے یہاں بھی ہم نے اللہ کے بارے میں ایک غلط عقیدہ بنایا ہوا ہے. بس اللہ نے ہی ایسا کر دیا، اللہ نے ہی دل پھیر دیے فلان کے، ہمارے کچھ ایسا وقت آ گیا، ہم پر کڑا وقت آ گیا، اللہ کی طرف سے آ گیا، اللہ نے کر دیا.
جبکہ اللہ تو نہیں ایسا کرتا، یہ تم خود کرنا ہے انسانوں نے۔ اگر اللہ کے بارے میں ہی عقیدہ ہمارا درست نہ ہوا تو باقی ایمان کا کیا بنے گا؟ میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں، اور اگر ایمان ہی ہمارا درست نہ ہو تو پہلے ایمان کی بات ہے، بعد میں اعمال صالح کی بات ہے، تو بعد میں ان کی بات آتی ہے، پھر ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر ہم نے جو طریقہ ڈھونڈا ہے رزق کا نا، اللہ سے لینے کا، یہ بھی بڑا ہی مطلب کوئی منطق نہیں اس کی بنتی، کوئی سر پاؤں نہیں بنتے۔ ہم نے لوگوں کو عجیب وظائف کی طرف لگا دیا، بس یہ کر لو ڈھیر لگ جائے گا، یہ کر لو سوٹ پاڑ لو تو اس کے خزانوں کا آپ کو پتہ نہیں، گھر سونے سے بھر جائے گا۔ سوٹ واقعہ یہ تو سب بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھے تو یہ سے فاقے نہیں آتے۔ عجیب و غریب معاملہ، یہ بھی اللہ کے بارے میں ایک عقیدہ ہے نا کہ ایسا کرو کہ اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب یہی رزق کی طلب و تلاش جو ہے یہ مومن اور کافر کے لیے ضروری قرار دی، اور آپ کا مشاہدہ بھی یہ کہتا ہے۔ ہم دیکھ لیں ہمارے درمیان جو رہتے ہیں غیر مسلم، یا ہمارے پڑوس میں جو ہندوستان ہے یا اور جگہ پر، وہ کس طرح رزق مل لیتے ہیں۔ جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں اسی طرح ہی وہ کرتے ہیں، اگر کھیتی باڑی کرنی جو ہے وہ سب کچھ برابر ہے۔ اگر جو طریقے ہم نے ڈھونڈے ہیں، یا ہمارے یہ محراب و منبر نے دیے ہیں ہم کو، یہ مذہبی پیشوائیت نے جو پیدا کی ہیں، جو روایات کے زور پر ہمیں دے دیے گئے ہیں اور بات کرنے سے بھی منع کر دیا گیا، یہ ناگوار گزرتی ہے لوگوں کو یہ بات کرنی روایات پر، تو وہ رزق پھر کس طرح، جس طرح یہ اس طرح تو ہم لے لیں اللہ کو راضی کر کے، غیر مسلم کیا کریں پھر؟ غیر مسلم تو وہ نہیں کرتا، وہ تو صورت واقعہ نہیں پڑھتا، اور انہوں نے بغیر پڑھے ہوئے ہم سے بہت آگے ہیں، بہت ترقی کی ہے۔ یہودیوں نے ہم سے بہت ترقی کی، عیسائیوں نے ہم سے بہت آگے ہیں، غریب بھی ہیں لیکن ہم سے تو بہت ہی آگے ہیں۔ ہم تو بہت نچلے درجے پہ اب موجودہ دور میں جو موجودہ حکومت ہے، یہ جو ہمارے بادشاہ عاصم منیر صاحب کی حکومت، اس میں تو ہم بہت ہی پیچھے چل گئے ہیں۔ جو آخری ممالک ہیں دو چار، بس وہاں تک ہمارا نمبر چلا گیا ہے، کوئی ایک دو آگے، کئی معاملات میں شاید ہم پہلے نمبر پر بھی آ چکے ہیں کرپشن میں۔ خیر، یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کی جستجو کرنی، طلب کرنی یہ ضروری ہے، اور جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے، ویسے نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں بتا دیا، پیدا اس نے کیا، پروڈیوسر ہے، ڈسٹریبیوٹ نہیں۔ اور پھر جو طریقہ ہے ہمارا اس سے لینے کا، وہ بھی کوئی پڑھے لکھوں والا نہیں ہے، ان پڑھ لوگوں والا، جاہل لوگوں والا میں تو کہوں گا کہ وہ طریقہ ہے کہ اس طرح کریں آپ کو مل جائے، جبکہ اس کے طریقے جو کر رہے ہیں دوسرے، جس طرح وہ آگے بڑھ گئے، جس طرح انہوں نے رزق لے لیا، ہم وہ کیوں نہیں بات کو لے لیتے؟ وہ طریقے، اب وہ سسٹم ہم کیوں نہیں اڈاپٹ کر لیتے؟ ایک لفظ بولتے ہیں جی، حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے دو، تو وہ یہ حکمت کیوں نہیں ہم لے لیتے کہ وہ فی ایکڑ پیداوار بڑھاتے ہیں، یا ان کے رزق اتنے وسیع ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جو اب چھپا ہوا تھا نہیں کچھ بھی دنیا میں، جو ترقی یافتہ امریکہ، ترقی یافتہ برطانیہ ہو گیا، چین ہو گیا، روس ہو گیا، اور بہت ملک ایسے ہیں امیر ملک جنہیں بولتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں ان کی طرف، جاتے ہیں وہاں پر فاقے مٹانے کے لیے۔ ایک طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ عشاء کے بعد سورج فاقہ پڑے تو فاقے ختم ہوتے ہیں، ادھر بھی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دوسرے پھر اسی پر اتفاق کرتے ہیں کہ چلو یہ صورت واقعہ پڑھتے رہے۔ تو یہ لینے کا طریقہ رزق کا بالکل غلط ہے، غیر قرآنی ہے، غیر اسلامی ہے، غیر منطقی ہے، کوئی اس کی لاجک بالکل نہیں بنتی۔ تو بس یہاں میں یہی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو آیات ہیں جہاں رزق کو تلاش کرنے کی بات ہے نا، ابتغاء من فضل اللہ، یہ بذات خود ایک دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے۔ ویسے تو قادر مطلق ہے، مگر یہاں یہ بات آپ کو ماننا، مشاہدہ ہمارا یہ کہتا ہے، اس نے یہ کام اپنے ذمہ اس طرح نہیں لیا کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، گھر گھر پہنچانا۔ آپ صبح اٹھیں تو آپ کے دروازے پر یہ تھیلا پڑا ہو رزق کا، چیز کا، ناشتے کا، یا دوپہر کو کھانا ہو، ایسی بات مطلب نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، نہ مسلمانوں میں نہ کافروں میں۔ تو بس میں یہی بات ایک بات کو بار بار کیا دہرانا، تو آپ ہمیں گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اللہ کے بارے میں ہمارا
क्या ईमान है, क्या अकीदा है, हम क्या करते हैं, जो वो दुनिया के साथ हम चलने की कोशिश ही नहीं करते। दीन को मना तो नहीं कर रहा, रिज़्क की तलाश है। देखें वो किस तरह करते हैं, वो किस तरह आगे बढ़ गए हैं। भी मालो अर्ज कर चुका, मालो दौलत भी अब रिज़्क में शामिल हो गई है, चाबी है वो एक तरह से रिज़्क की। वो आपके पास है, तो आप जो चाहें कर लें, उससे आपने अपना जहाद भी करना है वो करें, आप आला से आला टेक्नोलॉजी हासिल करें। वो टेक्नोलॉजी आगे जिस जिस चीज़ के लिए भी है, रिज़्क को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। मशीनरी है, बहुत ज़रूरी आलात, क्या कुछ है, पहले कितना था अब कितना है, और इससे भी आगे दुनिया जहाँ तक पहुंच गई है। तो वो लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अल्लाह ने इसमें रख दिया है, जितना चाहें आप ले लें। अरबों की मिसाल देखने, उनका रिज़्क देखें, तेल उनका निकल आया तो वो मुल्क ही बदल गया। अब उनकी देखें हम किस तरह उधर जाते हैं। इस तरह हमारे भी रखा हुआ है अल्लाह ताला ने, मादनियात हैं बहुत ज़्यादा, वो हमारी अपनी करप्शन की नज़र हो जाती है, उसमें हम अपनी लूट मार जारी रखते हैं, तो लोगों तक वो चीज़ पहुंचती नहीं है। बलूचिस्तान में यही मसला बना हुआ है, KPK में भी ज़्यादा यही मसला बना हुआ है कि उनके वसाइल जो हैं उनको कुछ नहीं मिलता, उनको प्रॉपर उनका हिस्सा नहीं मिलता। उस लूट मार ज़्यादा है, हम चंद लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं वो खाए जा रहे हैं। तो बस ये है जी, रिज़्क की तलाश अल्लाह ताला का, रिज़्क जो है उसकी तलब व तलाश शर्त है, इसके बगैर नहीं, ऐसे नहीं बैठे बैठाए नहीं, तस्बीहात करने से नहीं, को विर्द वज़ाइफ करने से नहीं, सुख सूरत वाक़या पढ़ने से नहीं, हमें निकल आना चाहिए इन चीज़ों से। बहुत मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।